سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر تحفہ اتصال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج یوم ولادت باسعادت امام اشکم علی رضا علیہ السلام، ہم اس موقع پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اور درگاہ حضرت عباس علیہ السلام لکھنؤ کی سرزمین پر نماز ظہر عصر کی جماعت کے بعد مومنین کی طرف سے یہ محفل فضائل مختصر منعقد کیے گئے ہیں، جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام اور ذکر خدا کلام الہی سے جس کا آغاز ہوا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، آمین السجدہ کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے تمہارے درمیان امام معین کیے ہیں، امام مقرر کیے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت انجام دے رہے ہیں اور انجام دیتے رہیں گے، لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے کوئی بہت زیادہ طویل تقریر نہیں کرنا ہے، مختصر تقریر ہے۔ امامت کے عنوان سے ایک پیغام ہے جو میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کے ذریعے سے اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تقریر اور تحریر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اتنا فاسٹ سروس ہو گئی ہے کہ جو آپ کے سوچنے سے بھی زیادہ فاسٹ ہے۔ ایک تقریر جو یہاں لکھنؤ کی سرزمین درگاہ میں ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ یہ ذرائع پہلے نہیں تھے، یہ آج کی ترقی یافتہ زمانے کی دین ہے۔ اب اس کے ذریعے سے اچھائی بھی پھیل سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے برائی بھی پھیل سکتی ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھائی کو عام کریں اور اچھائی کو پھیلائیں اور پیغام دنیا تک کے دیں کہ ہم کون ہیں اور ہم جنہیں مانتے ہیں وہ کون تھے۔ ہم مسلمانوں کے ایک فرقے میں سے شیعہ اثنا عشری ہیں، جو 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ رسول کے بعد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بلا فصل خلیفہ ہیں، بلا فصل امام ہیں، رسول کے بعد کوئی اور ان کا جانشین نہیں ہے، نہ قرآن کے روح سے نہ حدیث کی روح سے۔ اب جو مانتے ہیں وہ اپنے دلائل پیش کریں، لیکن ہم جسے مانتے ہیں وہ قرآن کی روح سے مانتے ہیں، حدیث رسول کے لحاظ سے مانتے ہیں اور تاریخ کے آئینے میں مانتے ہیں۔
کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کے جانشینوں میں سب سے پہلا جانشین غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کے مجمع میں اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے حکم خدا سے ولایت علی بن ابی طالب اور ان کی خلافت، ان کی جانشینی کا اعلان کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ صلوات علی اللہم صلی علی محمد اور محمد۔ ظاہر ہے کہ اگر غدیر کے موضوع پر میں پڑھوں تو ایک گھنٹے سے زیادہ وقت نکل جائے گا، مجھے مختصر سی تقریر کرنا ہے۔ خطبہ غدیر موجود ہے، خطبہ غدیر میں صرف مولا کائنات کا ذکر نہیں ہے بلکہ فضائل آل محمد ہیں، 12 اماموں کا ذکر ہے، اپنے بعد کے ہونے والے جانشینوں کا تذکرہ خطبہ غدیر کے ذریعے سے کیا گیا۔ لہذا مومنین، صاحبان فہم، صاحبان مطالعہ، کتابوں کی طرف رجوع کریں اور پورا خطبہ غدیر من عن، جس کے نقل کرنے والے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ظاہر ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ معصوم ہے، انہوں نے لفظ بلفظ وہی نقل کیا ہے کہ جو پیغمبر نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا، اور اس کو بعد کے معصومین علیہ السلام نے مولا علی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اگر عام تاریخوں میں آپ خطبہ غدیر تلاش کریں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کو ملیں گے، ربط نہیں ملے گا، مختصر ذکر ملے گا، لیکن جو مولا کائنات نے رسول کا خطبہ غدیر نقل کیا یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو کتابوں میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور مولانا مقبول احمد صاحب دہلوی نے جو کلام پاک کا ترجمہ میں ضمیمے کے کیا ہے، اس ضمیمے میں بھی انہوں نے پورا خطبہ میں عربی متن کے نقل کیا ہے۔ بہرحال ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے تمہارے درمیان امام معین کیے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ صیغہ مضارع ہے اور مضارع کا صیغہ 2 زمانوں پر دلالت کرتا ہے، ایک حال پر بھی ایک مستقبل پر بھی۔ لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ اس سے چند باتیں میرے سامنے آئیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے امام بنایا ہے، یہ خود ساختہ امام نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، اللہ نے انہیں معین کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان کے 2 صفات بیان کی ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے۔ لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ آپ انہی صفات کے ذیل میں ان 12 ائمہ کو دیکھ لیں جن کو ہم مانتے ہیں، یہ شیعہ اثنا عشری فرقہ، جنہیں 12 امام رسول کے بعد جانشین بلا فصل امام مانتا ہے۔ آج تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے 8ویں امام ہیں، جن کا نام نامی علی ہے، لقب رضا ہے۔ بہت سے پہلو امام کی زندگی سے متعلق ہیں، لیکن میں ان کو بھی اشارتاً بیان کر دوں گا، لیکن چند چیزیں میں 2-3 واقعے پورے بیان کروں گا۔ یہ زمانہ، یہ دور عباسی حکمران مامون رشید کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے جو بادشاہ گزرا ہے وہ ہارون رشید تھا، جو 7ویں امام علیہ السلام کا دور امامت جن کے زمانے میں گزرا۔ ہارون رشید کے مختلف البطن 2 بیٹے
ایک امین اور ایک مامون. مامون کی ماں عجمی تھی، ایرانی تھی، اور امین کی ماں عربی تھی، عراق کی تھی. لہذا ہارون نے اپنے بعد اپنا جانشین امین کو بنایا تھا جو بغداد میں تھا. مامون اس وقت ایران کی سرزمین پہ تھا، خراسان میں تھا. یہ حکومت بہن بھائی باپ بیٹوں کو نہیں دیکھتی ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے حکومت کے لیے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. وہی اس دور میں بھی ہوا کہ مامون نے امین کو کس طرح سے قتل کروا دیا، یہ تاریخ سے پوچھیں. تو لہذا اس دور میں مامون اور امین بھی لڑنے لگے آپس میں، اور یہاں تک کہ امین کا خاتمہ ہو گیا جو ہارون کا معین کیا ہوا جانشین تھا، وہ بادشاہ بغداد میں تھا. اب ادھر عجم میں امین مامون جو تھا یہ بادشاہ بن گیا. اسی دور میں علوی سر اٹھا رہے تھے، اس لیے کہ حقیقی خلافت اور امامت معصوم امام کی تھی جو اللہ کے بنائے ہوئے تھے. اس کے مقابلے پر یہ دنیاوی حکومت تھی جو سلسلہ بنی امیہ سے چلا تھا. پانچویں امام اور چھٹے امام کے دور میں یہ بنی امیہ شکست خوردہ ہو گئے، بنی امیہ کا دم نکل گیا، حکومت بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا. بنی عباسیہ اقتدار پہ آ گئے، لیکن بنی عباسیہ اقتدار پہ آنے کے بعد بھی اہل بیت سے غافل نہیں رہے، یعنی ان کے ساتھ وہی رویہ وہی دشمنی اختیار کی جو سابق بنی امیہ کے بادشاہ کر چکے تھے. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے پوری تاریخ کی، ہر صاحب تاریخ جو بھی مطالعہ کرتا ہے وہ جانتا ہے. اب علوی سر اٹھا رہے تھے تو سیاست کا تقاضا یہ ہوا کہ علویوں کو، اہل بیت کے گھرانے کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو چونکا ٹھنڈا کیا جائے. تو مامون نے ایک حربہ استعمال کیا سیاست کا، اور وہ یہ کہ آٹھویں امام علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلا لیا جائے. اس سے دو باتیں ہوں گی، ایک علویوں کی قیادت اور جنہیں وہ اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں وہ حکومت کے سامنے رہے گا. دوسرے یہ کہ ہم انہیں اپنا ولی عہد بنا دیں گے تاکہ علوی یہ ٹھنڈے پڑ جائیں کہ بھائی مامون کے بعد اگر کوئی بادشاہ ہوگا تو وہ آٹھویں امام ہوں گے، ولی عہد بنایا ہے حکومت نے. ایک تیر سے دو شکار اس نے کیے. لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ کی مصلحت یا اس نے جو سوچا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا یہ چند سالہ دور امامت کی آزادی کا زمانہ ہے، یعنی ایک چھٹے امام اور پانچویں امام کے دور میں تھوڑا موقع ملا تبلیغ کا، اور ایک ہمارے آٹھویں امام کے دور میں زیادہ نہیں 3 سال. اس لیے کہ 2300 ہجری میں امام کی ولی عہدی کا اعلان ہوا ہے اور امام کو زہر دے دیا گیا. 3 سال کا زمانہ امام کی ولی عہدی کا ہے. اب بس یہ تاریخی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے آج بیان کر دی، لیکن اب امام کی ذات سے متعلق 2-3 واقعے سن لیں اور اس کے بعد ختم دعا. امام علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا
کہ امام رسول خدا ہمارے شہر میں تشریف لا رہے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ رسول خدا شہر کی جامع مسجد میں انہوں نے قیام فرمایا۔ یہ خواب سے بیدار ہوا، خوابی میں دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے شہر کی جامع مسجد میں جب داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول خدا میرا بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک کھجوروں سے رطب سے بھرا ہوا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور ہاتھ بڑھایا، مٹھی میں جتنی کھجوریں آئیں میرے دامن میں ڈال دی۔ اب جو میں نے اسے گنا تو وہ 18 تھی۔ یہ خواب دیکھا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو شہر میں یہ چرچا ہوا کہ آج فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، شہر میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کا قیام شہر کی جامع مسجد میں ہے۔ یہ کہتا میں اپنے گھر سے نکلا، اب جو خواب دیکھ چکا تھا بالکل وہی عملی اس نے انجام دیا نمونہ۔ یہ شہر کی جامع مسجد میں آیا، جہاں پر خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے دیکھا تھا، وہیں پر امام علی رضا علیہ السلام کو بیٹھے دیکھا۔ اسی طرح سے ان کے سامنے بھی ایک کھجوروں سے بھرا ہوا ایک طبق رکھا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے حالت بیداری میں اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی میں جتنی کھجوریں آئیں وہ اٹھا کر اس کے دامن میں ڈال دی۔ اب جو اس نے گنی تو وہ 18 تھی۔ اب آپ دیکھیں، ایک خواب تھا اور ایک ظاہر تھا۔ خواب میں رسول خدا نے 18 کھجوریں دی، ظاہر میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام جانشین رسول نے کھجوریں دی، اس کی تعداد بھی 18 تھی۔ یہ کہتا ہے اے فرزند رسول کچھ اور عطا ہو۔ تو امام نے کیا جواب دیا؟ اگر میرے جد رسول خدا نے تجھے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے اس سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ صلوات محمد یعنی گویا امام نے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے کردار معصوم۔ خواب میں رسول خدا کا جو عمل ہے وہی بیداری میں ان کے جانشین کا عمل ہے۔ ان کے عمل اور ان کے عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بس عزیزوں، مامون رشید نے ایک دستہ اپنے سپاہیوں کا اور اپنے وزیر کا بھیجا۔ وزیر ساتھ میں گیا مدینے اور جا کر امام علی رضا علیہ السلام کو مامون کا پیغام دیا کہ بادشاہ نے آپ کو خراسان میں طلب کیا ہے۔ امام سمجھ گئے کہ اب یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، اب دوبارہ مدینے آنا نصیب نہیں ہوگا۔ جس انداز سے ہمارے تیسرے امام نے اپنے نانا کے شہر اور نانا کی قبر کو رخصت کیا تھا، اسی طرح سے ہمارے 8ویں امام علیہ السلام نے بھی اپنے جد کے شہر کو رخصت کیا، اپنے جد کی قبر پہ آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے رخصت ہوئے اور اپنا جانشین اپنے بیٹے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو بنایا۔ انہیں وصیتیں کی، انہیں تبرکات دیے۔ جانتے تھے کہ اب مجھے دوبارہ یہاں پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ علم امامت ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام چلے، جب ایران کے شہر میں داخل ہوئے اور ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ ایران میں بہت چاہنے والے تھے۔ آپ جب داخل ہوئے ہیں اور ایران کا سفر کیا ہے تو نیشاپور، یہ خراسان مشہد سے پہلے پڑتا ہے، نیشاپور سے گزر ہوا، اس کے بعد ہم مشہد پہنچے، خراسان پہنچے۔ نیشاپور میں جب پہنچے ہیں تو تاریخ نیشاپور میں ہے اور علماء نے لکھا ہے بہت بڑا مجمع، راویان حدیث، اصحاب کا یہ وہاں پہ موجود تھا۔ امام اپنی سواری پہ تھے، سواری محمل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ نیشاپور کے علماء نے امام سے
فرمائش کی، فرزند رسول آپ ہمارے شہر سے گزر رہے ہیں، آپ کوئی حدیث رسول کی بیان فرمائیں۔ اب ظاہر ہے جس حدیث کا انتخاب ہمارے 8ویں امام نے کیا ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، جس انداز سے حدیث کو بیان کیا یہ تاریخ میں اپنے آپ مثال ہے۔ فرماتے مجھ سے میرے پدر بزرگوار موسیٰ کاظم، ان سے ان کے پدر بزرگوار جعفر صادق، ان سے ان کے باپ امام محمد باقر، ان سے ان کے پدر بزرگوار امام زین العابدین علی بن الحسین، ان سے پدر بزرگوار امام حسین امام حسن علیہ السلام، ان سے ان کے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب، ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا سے جبرائیل نے اللہ سے لا الہ الا اللہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ ہمارے قلعے میں آ گیا، جو ہمارے قلعے میں آ گیا۔ امام نے حدیث بیان کی اور اس حدیث میں کوئی غیر معصوم نہیں، پورا سلسلہ 8ویں امام سے لے کر جبرائیل امین تک معصومین کا سلسلہ ہے، کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ سنی، لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ یہ حدیث امام نے بیان کر دی، ہماری کا پردہ ڈال دیا گیا، سواری آگے بڑھی، چند قدم بڑھے تھے، پھر سواری رکی، پھر پردہ اٹھا۔ امام نے ایک جملہ اور کہا، بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں ایک شرط میں بھی ہوں۔ یعنی گویا بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ صلوات محمد امامت کی شان تھی۔ اور ظاہر ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ قیام بھی آپ نے فرمایا نیشا پور میں، اور نیشا پور کے قیام کے دوران امام کی ذات سے 2 معجزات کا ظہور ہوا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے رسالت اور امامت۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ کیسے مانا جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے نقلی رسول بھی پیدا ہوئے جنہوں نے جھوٹا دعوے رسالت اور نبوت کیا، وہ رد ہو گیا۔ جھوٹے امام بھی پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ظاہر ان کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ تو وہ وہیں سے نکلتا کوئی نہ کوئی، اور ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ظاہر کہ مکے سے امام ظاہر ہوں گے، وہ امام جو پیدا ہوتا ہے مہدی کے نام سے، وہ فرضی امام مکے ہی سے نکلتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اصلی وہاں سے نکلے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اصل امام جو آئیں گے ان کے صفات ہیں، ان کے اوصاف ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے بھی اگر وہ امام آئیں گے تو ان کی تصدیق کرنے کے لیے بھی ایک معصوم آئے گا جس کو اللہ نے 4تھے آسمان پر زندہ رکھا ہے۔ صلوات محمد تو چاہے وہ رسالت کا منصب ہو، چاہے وہ امامت کا منصب ہو، الہی منصب کے لیے دعوی نبوت یا دعوی امامت کے ساتھ ساتھ دلیل ضروری ہے۔ اگر نبی یہ دعویٰ کرے کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو وہ اس دعوے کے ساتھ اپنی دلیل بھی نبوت کی پیش کرے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کے واقعات میں آپ کو سب مل جائے گا کہ جب کسی نبی نے دعویٰ کیا تو نبوت کی دلیل بھی دی، چاہے وہ جناب موسیٰ ہوں، چاہے جناب عیسیٰ ہوں، چاہے اور دیگر انبیاء ہوں۔ اسی طرح سے امامت کے لیے اگر کوئی اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا
طرف سے معین کیا ہوا امام ہوں، حجت خدا ہوں، تو اسے حجت خدا ہونے کے لیے دلیل بھی دینا پڑے گی۔ دلیل کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان امام بنائے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہو، اللہ اور رسول نے اسے معین کیا ہو، اس کے صفات اور اوصاف اور نام بتائے ہوں، لقب بتائے ہوں، اور دوسرے وہ امر الہی سے ہدایت کرتا ہوا نظر آئے۔ بس عزیزوں، اس بات کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کو آپ دیکھیں کہ یہ کام مامون نہیں کر سکا، جو 8ویں امام نے کر کے دکھایا، بتا دیا کہ وہ بادشاہ ہے اور میں امام ہوں، میں اللہ کی طرف سے معین کیا میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے میرا نام بھی بتایا ہے کہ میرا 8واں جانشین علی ہوگا، لقب رضا ہوگا، اور دور مدینے میں ارشاد فرما رہے تھے دور اس کا مدفن ہوگا، یعنی قبر کا نشان بھی بتا دیا تھا کہ کہاں دفن ہوگا، دور تاریخ خراسان ایک بہت دور علاقہ تھا مدینے سے۔ بس عزیزوں، تاریخ لکھتی ہے کہ جب آپ نے نیشا پور میں قیام کیا تو 2 واقعے آپ سے رونما ہوئے۔ پہلی چیز کیا ہوئی، جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں ایران، وہ ان مقامات پر بھی جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے چشمہ رضوی، یعنی امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے ایک چشمے کا وجود وہاں پر ظاہر ہوا، چشمہ رضوی۔ کب؟ سن 200 ہجری میں 200 ہجری میں، آج کیا چل رہا ہے 1443 ہجری، یعنی 1243 ہجری پہلے نیشا پور ایران کے ایک شہر میں امام کے ذریعے سے پہاڑی پر، بلندی پر ایک چشمہ جاری ہوا جسے آج چشمہ رضوی کہتے ہیں۔ اتنا ٹھنڈا اور مزیدار پانی ہے کہ لوگ جاتے ہیں، اس سے وضو کرتے ہیں، اسے پیتے ہیں اور اسے تبرک کے لیے لے کر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے معجزات رضوی میں سے ایک معجزہ۔ امام نے اپنے وجود سے بتا دیا کہ دیکھو ہم اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں اور اس کے حکم سے ہم ہدایت کرتے ہیں، اور اس نے ہمیں معجزہ عطا کیا ہے۔ یہ ایک معجزہ۔ دوسرا کیا ہے؟ قدم گاہ رضوی، وہیں پر اسی چشمے کے چند میٹر کے فاصلے پر ایک پتھر لگا ہوا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں پنجے کا نشان ہے، ایک پیر کا نشان ہے۔ اگر یہ واقعی میں کسی معصوم کا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو کھودا جاتا ہے، یعنی آپ کھود دیے، ہاتھ اپنا رکھیں، اس کے بعد وہیں پہ جیسے زیارت وغیرہ کھودی جاتی، کندہ کی جاتی ہے، ایسے ہاتھ کا نشان کوئی کھود دے۔ اور ایک یہ کہ ہاتھ رکھا اور پتھر کے اندر جذب ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ کام غیر معصوم نہیں کر سکتا ہے، یہ کام صرف معصوم کا ہوتا ہے کہ وہ پتھر پہ ہاتھ رکھے، یعنی اگر گیلی مٹی یہاں پہ ہو اور گیلی مٹی پہ آپ پیر یا ہاتھ کا نشان بنانا چاہیں تو ہاتھ دبائیں یا پیر دبائیں تو گیلی مٹی پہ آپ کا پورے پیر کے نشان یا پورے ہاتھ کا نشان جو ہے وہ دب جائے گا، بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ پتھر پہ، یہ مطلب ٹائلز بچھے ہوئے، یہ ماربل لگا ہوا ہے، اس ماربل پہ یا پہاڑی کے اوپر اگر آپ اپنا پیر رکھیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا پیر اس میں دھسے گا بھی نہیں، نشان بھی نہیں پڑے گا، خالی وہ پسینے کے یا گردے کا نشان جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن دھسا ہوا نشان گیلی مٹی کی طرح سے پتھر پہ عام انسان کا نظر نہیں آئے گا۔ یہ کس کا نظر آئے گا؟ یہ یا تو معجزہ کے طور ہی پہ نظر آئے گا، اور وہ معجزہ ہم کو نظر آتا ہے مکے ہی کی سرزمین پہ، جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ جو لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے گیٹ کے سامنے
ایک سنہری پنجرا ہے، اس سنہری پنجرے میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو ایک ایسے ہی جیسے پتھر دکھ رہا ہے، ایسے ہی 2 پیروں کے نشان اس پتھر پہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مقام ابراہیم، یعنی جب جناب ابراہیم خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر نے جناب ابراہیم کی مدد کی تھی۔ یعنی پتھر سلیٹنگ کا کام کرتا تھا، یعنی جیسے آج کل کے زمانے میں ڈھولا باندھا جاتا ہے یا وہ مشین اوپر نیچے کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ پتھر جو تھا یہ بلند ہوتا تھا۔ جب دیواریں خانہ کعبہ کی بلند ہوتی تھی، بلند ہو رہی تھی اور تعمیر کر رہے تھے، یہ بلند ہو جاتا تھا، اس کے بعد نیچے آ جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے دونوں پیروں کے نشان اس پتھر پہ آ گئے۔ اس کو نصب کر دیا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ وہاں پر تمام حاجیوں پر واجب ہے کہ جو طواف خانہ کعبہ کرے، حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا واجب ہے اور رکن حج اور عمرہ ہے۔ تو یہ پتھر کا نشان کس کا؟ ایک معصوم نبی کا، خلیل خدا کا۔ تو نبی کے پیروں کے نشان پتھر نے اپنے سینے پر لے لیے، جو آج تک موجود ہے، جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ بس عزیزو، اسی طرح سے وہ ابراہیم تھے اور یہ ابراہیم کی فرزند اور ان کی ذریت تھی۔ انہوں نے نیشاپور کی سرزمین پر بتا دیا کہ دیکھو میں زمین پر قدم رکھ رہا ہوں اور یہ پتھر، یہ پہاڑ اپنے سینے پر ہمارے قدم کے نشان لے لیں گے جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ صلوات محمد اور یہ قدم نشان اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ امام علی رضا علیہ السلام خود ساختہ امام نہیں تھے بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے امام تھے۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے امام نہ ہوتے تو ان سے یہ معجزہ ظہور میں نہ آتا۔ ایک معصوم کا معجزہ، چشمہ معصوم کے ذریعے سے ظاہر ہوا، اور ظاہر ہے کہ مکے کی سرزمین پر ایک چشمہ بھی ہے۔ تفصیلات میں نہیں جانا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے چوڑے سے لٹا دیا زمین پر۔ ماں صحیح کرنے کے لیے گئی، پانی کی تلاش میں گئی، اور جب لوٹی تو دیکھا کہ بچے کے پیر کی رگڑ سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ ایڑی بچہ ہوتا ہی کتنا بڑا ہے، ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ، گود میں بچہ، اور وہ ایڑی جب رگڑ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایڑی کی رگڑ سے تھوڑا سا مٹی ہٹے گی، آگے پیچھے ہو جائے گی، لیکن چشمے کا ظہور یہ معجزے کی بنیاد پر ہوتا ہے، خود سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کنواں کھودے، زمین کھودے تب پانی نکلے گا، لیکن یہ کہ آپ مٹی ہٹائیں اور پانی ابلنے لگے، یہ معجزے ہی کے طور پہ ہوگا۔ تو جناب اسماعیل کا، جناب ابراہیم کا معجزہ مقام ابراہیم، اور جناب اسماعیل کا معجزہ آب زمزم، بچے کی رگڑ سے جو چشمہ پھوٹا، اب جو بہنا شروع ہوا، اور ماں نے آ کے دیکھا تو کہا زمزم ٹھہر جا، ٹھہر جا، پانی ٹھہر گیا، اور آج بھی اپنے جگہ پر وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب اسماعیل کا معجزہ ہے، یعنی 2 نبیوں کے معجزے مکے کی سرزمین پر آج بھی موجود ہے۔ یہ اسی کی اولاد ہے امام علی رضا علیہ السلام، جن کے 2 معجزوں نے نیشاپور میں یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم ذریت ابراہیم بھی ہیں اور ذریت اسماعیل بھی ہیں۔ ہم نے چشمے کو بھی جاری کر کے دکھا دیا اور اپنے قدم کے نشان بھی پہاڑ پر بنا کے دکھا دیے کہ ہم خود ساختہ امام نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ صلوات محمد بس عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ امام خراسان پہنچے، مامون ظاہر ہے کہ اس وقت بادشاہ تھا بنی عباسیہ کا، بلایا تنہائی میں، کوئی تیسرا نہیں ہے، اکیلا مامون ہے اور امام رضا علیہ السلام۔ میں آپ کو اپنی سلطنت دینا چاہتا ہوں۔ امام نے انکار کیا۔ اچھا، میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، میرے بعد آپ پوری سلطنت کے مالک ہوں گے، بادشاہ ہوں گے۔ امام نے انکار کیا، کہا کہ تو ایسے کو ولی عہد بنا رہا ہے؟
جو تیرے بعد زندہ نہ رہے. یعنی ولی عہد وہ بنتا ہے جو بادشاہ کے بعد بھی زندہ رہے تو بادشاہ بنے. امام رضا علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ آج ہمیں ولی عہد مصلحتاً بنا رہا ہے اور کل یہی ہمیں زہر دے دے گا تو ہم تو اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہیں گے. اس کا سیاسی مقصد پورا ہو جائے گا. تو اس کا قبضہ تلوار پہ ہاتھ گیا. اگر آپ نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تو میں آپ کو قتل کر دوں. بس عزیزوں، امام تاریخ بتاتی کہ امام نے اس شرط پہ ولی عہدی کو قبول کیا کہ میں امور سلطنت میں دخل اندازی نہیں کروں گا. بادشاہ راضی ہو گیا. امام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا. اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. امام کے حالات بہت پھیلے ہوئے ہیں. ولی عہد کے بعد 3 سال کیا ہوا اس سب تاریخ میں موجود ہے. بادشاہ نے امام کو ایک محل دے دیا. نوکر چاکر تمام محل، ظاہر ہے کہ جب محل ہے تو اسی اعتبار سے وہاں کے سامان مہیا کر دیا گیا. تاریخ بتاتی کہ جب امام اس محل میں گئے جتنا سامان تھا وہ سب راہ خدا میں تقسیم کر دیا، غربا مساکین کو بانٹ دیا، اور آپ بوریا نشین ہو گئے. آپ دروازے پہ چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آتے تھے آپ سے مسائل پوچھتے تھے. بادشاہ کو یہ ناگوار گزرا. بس آخری کلام اور کہنے لگا کہ یہ ولی عہد سلطنت یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ دروازے پر بیٹھتے ہیں، گھر کے اندر نہیں رہتے. کہا کہ میں دروازے پہ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ تیرے یہ سپاہی جو محل کے دروازے پر معین ہیں حفاظت کے لیے، پہرا دینے کے لیے، اگر کوئی رات کے کسی حصے میں آئے اس سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہو تو یہ مجھ تک نہیں آنے دیں گے، مجھ تک نہیں پہنچنے دیں گے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص میری دور میں ایسا نہ ہو کہ جو بغیر مسئلہ پوچھے ہوئے فوت ہو جائے اور میں اسے جواب نہ دے سکوں. جب امام نے یہ جواب دیا تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ پہرا ہٹا دیا جائے، دروازہ کھلا رہے، جس کا دل چاہے جس وقت دل چاہے امام کی خدمت میں آئے اور اپنے مسائل کو دریافت کرے. بس عزیزوں، گفتگو تمام ہو گئی. اس وقت سے یہ حکم جاری ہو گیا. امام کا دروازہ کھلا رہتا تھا. بس میں جب اس واقعے کو دیکھتا ہوں تو امام کے اس دربار پہ نظر پڑتی ہے جو آج عرب اور عجم کے نام سے السلام علیکہ یا ابا الحسن، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی روضے کی تو منظر سامنے آ جاتا ہے. سارے اماموں کے روضوں میں آپ جائیں، ایک وقت پہ روضے بند ہو جاتے ہیں، پھاٹک بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ واحد امام علی رضا علیہ السلام کا دربار ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. جس وقت آپ چاہے جائیں امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کریں، زری کا بوسہ لیں، اور مجمع اسی طرح سے ہر وقت ملے گا، چاہے وہ وقت نماز فجر ہو، چاہے وہ آدھی رات ہو، چاہے دوپہر کا وقت ہو. یہ کون ہے؟ یہ ہمارا 8واں امام امام علی رضا علیہ السلام ہے، جس کی آج انہی جملوں کے ساتھ میں بارگاہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں دعا کر رہا ہوں. آپ حضرات بھی اپنے کو امام علی رضا علیہ السلام کے روضے تک اپنے ذہن کے ذریعے سے پہنچا دیں. یہ آپ کا ذہن، یہ آپ کا میموری، یہ آپ کا مائنڈ پہنچ سکتا ہے. یعنی کوئی آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے. ابھی آپ کسی طالب علم کو ملائے جو اس وقت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں ہوگا، فوراً آپ سے رابطے میں آ جائے گا، آپ سے کلام کرے گا، آپ کو دیکھے گا، آپ اسے دیکھیں گے، وہ آپ کو دیکھے گا، آپ اس کی سنیں گے، وہ آپ کی سنے گا. آپ سب تصدیق کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں.
میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر اس وقت میں یہاں سے کال کروں اب کسی بھی طالب علم کسی عالم دین کو جو اس وقت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں ہو تو ہماری کال 1 سیکنڈ کے اندر ریسیو کر لے گا، وہ ہماری سنے گا، ہمیں جواب دے گا، ہمیں دیکھے گا، ہم اسے دیکھیں گے، وہ ہماری سنے گا، ہم اس کی سنیں گے۔ عزیزوں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مادی طاقت کے ذریعے سے ایک عالم دین ایک طالب علم مشہد مقدس روضہ امام رضا علیہ السلام میں رہ کر ہماری سن بھی سکتا ہے، ہمیں دیکھ بھی سکتا ہے، ہمارا جواب بھی دے سکتا ہے، تو وہ امام رضا علیہ السلام جس کے لیے ہم زیارت میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہماری سن بھی رہے ہیں اور ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں، تو ہم بیٹھے لکھنؤ کی سرزمین پر ہیں لیکن اس وقت ہمارا یہ وجود امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، وہ ہماری سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں جواب بھی دیں گے اور ہمارے دعاؤں کو مستجاب بھی کریں گے۔ بس خداوند عالم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ وہ ہماری جائز حاجتوں کو پورا کریں، ہم کو صحت اور تندرستی سب کو عطا کرے، جو لوگ بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت اور تندرستی عطا کرے، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ مسافر و ساتھ خیریت کے اپنے اپنے وطن کو واپس کر دیں، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناز و مددگاروں میں فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔